جی بھائی، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور اس طرح کا سوال بہت لوگ کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ کہ جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے، شادی ہم کرتے ہیں، بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ وغیرہ کرانی ہوتی ہیں، دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تو سارا اسلامی علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہم رہنمائی لیتے ہیں علماء سے، مفتیان سے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ علماء بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ناک کان گلے کا ہے نا، آپ اس کے پاس معدے کا علاج کرانے جائیں گے تو وہ یہی کہے گا یار یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ لیکن علماء یہ بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں ہر چیز کے، جس کے پاس بھی چلے جائیں، وہ ایک حافظ بھی ہوتا ہے نا، امام مسجد بھی ہوتا ہے، وہ بھی عالم نہیں ہوتا، اس نے نہیں سیکھا، اتنا کچھ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں جی ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں، اور فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ آتا ہے، پہلی بات یہ کہ اس عالم کا، اس مفتی کا، اس مارکیٹ کے بارے میں اس کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے، تبھی وہ فتویٰ جاری کرے نا، ایسے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اس شعبے کا علم نہیں ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہ دے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر بندہ، ہر مفتی، ہر عالم، ہر حافظ کچھ بھی بیٹھ کے جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کا یا جو بھی ان چیزوں کا یعنی کہ علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر بہت سارے مذاہب یعنی کہ فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، دونوں ایک ہی ہیں، فقہ حنفی ہے، پھر ان کے اندر آگے اختلافات پھر بھی ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، اور بھی کئی گروہ ہوں گے بیچ کے اندر۔ اچھا، پھر ان کے خالی دیوبندیوں کے ہی دو الگ الگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کے سوچ میں بھی الگ الگ استادوں کی وجہ سے ان کے درمیان بھی مسائل، کئی بار مسائل میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ باتیں نوٹ کی ہیں، کئی بار آبزرو کیا۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتا ہے کہ جو گنجائش، جو سوال و جواب ہے نا، جو چیز کو سمجھتا ہو اچھی طرح سے تو اس سے ہم سوال کریں، وہ ہمیں مطمئن کرے، اور ہم خود بھی اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں اپنی مرضی کا فتویٰ چاہیے یا شرعی فتویٰ چاہیے، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا۔ اب اس کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب کہ کسی گروہ کے نزدیک کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو دوسرے گروہ کے نزدیک وہ چیز حرام بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہتے ہیں مفسدات اور مکروہات میں وہ ڈال دیتے ہیں اٹھا کر چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح کے علماء کو فالو کرتے ہیں، میں کس طرح کے کرتا ہوں، یہ اور آپ کی سوچ میں الگ الگ اختلاف ہوگا اس بارے میں۔ تو اب جو ہے نا، میں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ اس مارکیٹ کو جو سمجھنے والے علماء ہیں، میں نے ان سے سوال و جواب پہلے کیے ہیں، ان مفتیان سے، علماء سے، کہ آپ مجھے اس بارے میں یعنی کہ بتائیں کہ مارکیٹ ہے کیا۔ جب مجھے فیل ہوا کہ ان کو اس بات کا علم ہے، اس بزنس کا علم ہے، ویسے تو کہتے ہیں ہم بزنس ایکسپرٹ ہیں، بہت سارے علماء کہہ دیں گے، لیکن کیا اس مارکیٹ کا بھی بزنس ہے؟ اگر ہے تو پھر جو ہے نا میں ان سے آگے سوال کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر آپ کے اصل سوال کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے، اصل جواب وہ یہ ہے کہ جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا، میرے ذہن میں بھی اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں تھیں، بہت ساری باتیں تھیں، سوال و جواب تھے۔ میں کئی لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا، کئی لوگوں سے میں نے 4 سال تک ریل اکاؤنٹ نہیں لیا، یہی سوچ کر، تذبذب میں رہ کر۔ ان دا اینڈ بہرحال میں نے MBA فنانس بھی کیا ہوا ہے، تو میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا، باریکیوں کو، کچھ ادھر پڑھا، کچھ ادھر پڑھا، اسلامی بینکنگ یا اسلامی تجارت کیا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ بہرحال ان دا اینڈ بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نا مشکل میں نہیں ڈالا، ہمارے دین نے آسانی پیدا کیا، راستہ دیا، مشکلات میں نہیں ڈالا، پیچیدگیوں میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ کہا گائے ذبح کر دو، پیچیدگیوں میں انسان خود پڑتا ہے بال کی کھال کھینچتے ہوئے۔ تو بات یہ ہے نا کہ یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس راستہ ہے، میں مثال دوں گا، میرے اپنی ایک کزن ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، جو ہے نا ان کے ہسبینڈ ہیں طاہر صاحب، وہ اس میں جاب کرتے تھے بینک میں۔ مولانا طارق جمیل ایک مرتبہ ہمارے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے آئے، وہاں پہ جو ہے نا یعنی کہ شہر کے معززین سے ساتھ ان کے نشست، وہاں طاہر صاحب بھی انوائٹڈ تھے، بہرحال وہ گئے۔ وہاں سوال انہوں نے کہ جی مولانا اکثر لوگ کہتے ہیں بینک کی جاب حرام ہے، تو اس کے بارے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو مولانا نے بہرحال یہی کہا کہ کو خاموشی اختیار کی، کھل کے نہیں کہا کہ حرام ہے یا حلال ہے، صرف یہ کہا کہ آپ اس سے کوئی اور جاب دیکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ انہوں نے یعنی کہ راستہ دیا، ان کو بتایا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں جاب فوراً چھوڑ دوں، انہوں نے کہا نہیں، جب تک کہ دوسری جاب نہ ملے نا اس وقت تک آپ یہ جاب کرتے رہیں، سیریس ہو کر آپ دوسری جاب تلاش کریں، آپ کو آپ کے حساب کی جب دوسری جاب مل جائے پھر آپ اس جاب کو چھوڑ دیں، بے روزگار نہیں رہنا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک ہے سویپ، ٹھیک ہے۔ سویپ کو جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا کہ یہ بیسکلی سود ہوتا ہے، ایک رات آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کو سود دینا یا لینا پڑتا ہے، اگر آپ کی رقم ان کے پاس ہے پلس میں ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں کمپنی، اگر آپ کی وہ نہیں ہے تو وہ آپ کو سے لے لیتے ہیں۔
وہ زیادہ تر لیتے ہیں صاحب ذرا نیگیٹو، پازیٹیو میں تو ہر کوئی کلوز کر ہی دیتا ہے، نیگیٹو میں ہی رکھتا ہے، تو یہ ایکسٹرا چارج کرنا، دیتے آپ کو تھوڑا ہے لیتے زیادہ ہے، آپ کبھی چیک کر لیجیے سویپ میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سویپ فری اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جس کو آج کل انٹرنیشنل بروکر جو ہے نا وہ دے رہی ہیں، اور وہ مسلم اکاؤنٹ کہتے ہیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سویپ والی بات آگے، دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فیوچر کنٹریکٹ، ایک ہوتا ہے اسپاٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو فیوچر کنٹریکٹ ہے نا، ادھار کا سودا، کہ مہینے بعد وہ یعنی کہ کلوز ہو جائے گا یا اس کی ایکسپائری ہو جائے گی، جیسے آئل میں ہوتی ہے، آئل فیوچر میں ہوتا ہے، گولڈ بھی فیوچر میں ہوتا ہے، تو اور بہت ساری کرنسیز بھی ہوتی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کرتے ہیں ٹریڈنگ کے اس میں، تو وہ مہینے بعد ایکسپائر کر دیتے ہیں، تو جو یہ ایکسپائری ہے نا یہ غلط ہے، جو مجھے سمجھ آیا علماء سے یعنی ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے مجھے سمجھایا یہ چیز غلط ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے ایک چیز خرید لی ہے، کمپنی نے تو آپ کو سپورٹ کیا نا، آپ 1797 روپے کا ڈالر کا ایک اونس نہیں خرید سکتے، کمپنی نے کہا جی ہم آپ کو لیوریج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 99 آپ لگائیں، 99 ہم لگائیں گے، ایک آپ کا بھی لگے گا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیک سپورٹ دے رہے ہیں، آپ اپنے 1 روپیہ لگائیں اور اس سے بینیفٹ اٹھائیں، ٹھیک ہے، ہم کمیشن لیں گے اپنا پلیٹ فارم دینے کا، اپنے انویسٹمنٹ کا، اور جو ہے نا آپ اس کا جو مسئلہ وہ کریں گے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو انہوں نے مالک بنا دیا، 1 روپیہ تو آپ کا بھی لگا ہوا ہے، تو پھر کمپنی کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ 1 مہینے بعد اگر آپ نے 1 مہینے بعد جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے ان کی، اس پہ اگر آپ نے کلوز نہ کیا تو اس ٹائم پہ آگے وہ کنٹریکٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں، آٹو کلوز، اس میں تو آپ کو لاس ہوا، بروکر کو تو کوئی لاس نہیں ہوا، اس کو تو کمیشن مل گیا، اس کی تو پیسے بھی اس کے پاس ہیں، لاس ہو تو آپ کو ہوا۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، میں اس پہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں نے آئل میں کبھی ٹریڈ نہیں لی ہیں، نقصان کیا، جب مجھے پتہ چلا میں پیچھے ہٹ گیا کیونکہ ایکسپائری آ جاتی ہے۔ گولڈ فیوچر میں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ اس میں ایکسپائری ہے، میں صرف اسپاٹ پہ کرتا ہوں۔ اسپاٹ میں یہ ہے کہ آپ چاہے 2 سال پوزیشن ہولڈ رکھیں اپنی، ٹھیک ہے، 10 سال رکھیں، کمپنی آپ کو آٹو کلوز نہیں کرے گی، اسپاٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، اس لیے میں اسپاٹ یعنی کہ ٹریڈنگ کرتا ہوں، فیوچر ٹریڈنگ نہیں کرتا، مجھے علماء نے یہ سمجھایا۔ تیسری بات اس کے اندر آ جاتی ہے، ہاں تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں، بیسیکلی اسٹاک ایکسچینج ہے نا یہ بھی سارا، جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں، کیا وہ کمپنی شرعی طور پر کام ٹھیک کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی کمپنی کا شیئر نہ خریدیں جو غیر اسلامی کام کرتی ہو، غیر شرعی کام کرتی ہو، غیر قانونی کام کرتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا شراب کی فیکٹری ہو گئی، سگریٹ کی کمپنیز ہو گئیں، ان کے بھی تو شیئرز ہوتے ہیں نا، لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو سیدھا سیدھا کام کریں، سیمنٹ فیکٹری ہے، کوئی سیمنٹ کی کمپنی ہے، کلاس کمپنی ہے، گولڈ ہے، تیل ہے، مثلا کہ ایسی کسی بھی کمپنی کا آپ جو ہے نا مثلا شیئر لے سکتے ہیں، تو جو ہے نا، لیکن جو غیر اس میں شرعی کاموں کے اندر یا غیر اخلاقی کاموں کے اندر ملوث ہیں، تو فیس بک ہو گئی، ٹویٹر ہو گئی، ان کے شیئر آپ نہ لیں، کیونکہ ان کے یوٹیوب کے کئی ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کے جو پیٹنٹ رائٹ رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے شیئرز آپ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ان سے اجتناب کریں، وہ آپ کے لیے غلط ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گی روزی۔ چوتھی بات وہ یہ کہ جو ہے نا، ایسی کمپنی کا آپ شیئر لیں گے جس کا فزیکلی کوئی وجود ہو دنیا میں کہیں نہ کہیں، کمپنی سے مراد ہے کہ اس پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے، جس کا وجود ہی نہ ہو آپ وہ نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر کرپٹو مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں، نہ تو یہ لیگل ہے، نہ ہی اس کو کوئی اون کرتا ہے، نہ ہی کوئی وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی یہ کوئی مثلا ایسی چیز ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی گارنٹی ہے، نہ کوئی اس کو سوورن ہے، تو لہٰذا نہ ہی اس کا کوئی ریگولیٹر ہے پراپر، جسے ہم دنیا داری کے اندر کہتے ہیں ریگولیٹر ہوتا ہے، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والے، کوئی اس کو مانیٹر کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوئے، تو یہ ساری چیزیں ان کے تحت رہتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا چونکہ بٹ کوائن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی مالیت ہوتی ہے نا، کپڑے کے ایک تھان ہوتا ہے اس کی مالیت ہوتی ہے، گولڈ کی ایک مالیت ہے، بسکٹ کی اونس کی، دنیا میں بٹ کوائن کی کیا مالیت ہے؟ ایم فرضی ہوا جو مرضی چاہے، تیل کی بیرل کی قیمت ہوتی ہے اس پہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ کوائن کی یا اس طرح کی کرپٹو کرنسی جتنی بھی ہیں، ان کی کیا ہے، کیا ورتھ ہے، کیا ہے یہ؟ پلیٹینم آپ لیتے ہیں، پلیڈیم لیتے ہیں، گولڈ لیتے ہیں، سلور لیتے ہیں، ان کی کوئی ورتھ ہے نا، اس کے مطابق جو مارکیٹ میں وہ چیز۔ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسیز کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس چیز سے آپ اجتناب کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ایک اور بات، آخری بات وہ یہ کہ فارکس ٹریڈنگ، اس پہ بھی علماء کا جہاں جہاں میں گیا، یعنی جو پہلی 4 باتیں کی ہیں ان سب میں اتفاق ہے، یعنی کہ سب نے مجھے ایک بات، کیونکہ میں سمجھنا چاہتا تھا
یہ سوالات میرے تھے اور انہوں نے بات کو سمجھنے کے بعد شرعی طور پر مجھے رہنمائی دی. دیوبندیوں نے بھی، بریلویوں نے کہا، ان چاروں باتوں پہ پہلے چاروں باتوں پہ سب متفق رہے. پانچویں بات جو میں کرنے لگا ہوں، فارسٹ ٹریڈنگ، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کر سکتے ہیں، کسی نے کہا نہیں کر سکتے. ایک بات پہ تو سب کا اتفاق تھا کہ بانڈ مارکیٹ میں بیسکلی یہ شرح سود پہ کام ہوتا ہے. بانڈ کی ویلیو سود کے ساتھ یعنی کہ انٹریکٹ ہوتی ہے. بانڈ میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. کسی بھی ملک کا کوئی بھی بانڈ ہوتا ہے، چاہے پاکستان کو چاہے باہر کو، اس میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. یہ سب کا اتفاق ہے. لیکن اس کے اندر جو کرنسی آ جاتی ہے یورو پونڈ وغیرہ، تو وہ کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ یہ جنس ہے. بیسکلی جنس کے اوپر جنس ناجائز ہے. روپے کے بدلے میں آپ، ڈالر کے بدلے میں آپ گولڈ خریدیں، ٹھیک ہے. کرنسی پہ بے شک گارنٹی ہے، حکومت کھڑی ہوتی ہے، اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، ریاست کھڑی ہوتی ہے، لیکن اور اس کی جو ہے نا پیچھے سے اس کی ویلیو گولڈ کے ساتھ ہی یعنی کہ وہ کر رہی ہوتی ہے. ہمارا نصاب شرعی طور پر گولڈ ہے، تو دنیا کا یہی نصاب ہے. گولڈ کے پیچھے ہم اپنی کرنسی چھاپتے ہیں. تمام بینکوں کے پاس گولڈ کے ریزروائر ہوتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر ان کے اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ اس کے حساب سے، یعنی ایسٹ بیسکلی گولڈ ہے. گولڈ کے حساب سے آپ کی پراپرٹی، اس تمام چیزوں کی ویلیو ڈیفائن ہوتی ہے. ایکچوئل کرنسی گولڈ ہے. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ہمیشہ، اور ہمارے شریعت میں بھی گولڈ ہے. گولڈ کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولہ سونے کے اوپر جا کر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا، مالیت پہ نہیں، سونے کی مالیت پہ. ٹھیک ہے، پیسوں پہ نہیں، مالیت دیکھی جائے گی. بیسکلی یہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی چیز کی ویلیو جب ڈسکرائب کرتے ہیں گولڈ سے کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کرنسی کے پیچھے گولڈ تو ہے، ساورن گارنٹی ہے، ریاست کھڑی ہوتی ہے، ساری باتیں درست ہیں، لیکن جنس کے اوپر جنس لگتی ہے. یہ کہ روپے کے بدلے میں آپ ڈالر، ڈالر کے بدلے میں ہے تو وہی پیپر کرنسی نا، ٹائپ تو وہی ہے نا، کرنسی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر یہ اجتناب کریں. ٹھیک ہے، کچھ یعنی کہ علماء کی کچھ نے کہا کہ اس کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. روپے کے بدلے میں آپ ڈالر لے رہے ہیں، ڈالر کے بدلے میں جو ہے مثلا کہ یورو لے رہے ہیں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن کچھ نے کہا کہ آپ اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جنس کے اوپر جنس آ رہی ہے اس میں. تو یہ پوائنٹ یعنی کہ مجھے سمجھا ہے. تو میں اب آپ، یہ ساری باتیں آپ کو میں نے کی ہیں. آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرنسیز کی بھی بات ہو گئی، بانڈ مارکیٹ کی بات، ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر اکاؤنٹ بنائے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں. جو ہے نا، جو ہمارے پاکستان میں، ان میں سب میں فیوچر ایکسپائری ہے. تمام بروکر جو بھی کرا رہے ہیں گولڈ میں، اسپاٹ میں نہیں، فیوچر میں کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزوں میں. تو لہٰذا میں نے ان کے ساتھ نہیں بنایا. پھر بغیر ملکی بروکروں کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہوتا ہے سویپ فری اکاؤنٹ کون سی کمپنی دے رہی ہے آپ کو، جو دے رہی ہے آپ اس کے ساتھ. پھر آپ کو اسپاٹ میں ٹریڈنگ کا موقع کون دے رہی ہے. پھر آپ نے ٹارگٹ رکھا، میں نے گولڈ کو سلیکٹ کیا، میں صرف گولڈ میں کام کروں گا، تو میں صرف گولڈ میں کرتا ہوں. گولڈ کے ایکسپرٹ ہوں، گولڈ میں نے اپنی ٹوٹل انرجیز کو لگایا ہے. تو میں نے کسی اور چیز میں ہاتھ نہیں ڈالا. کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ورچوئل ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں وہ بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری علماء نے بہرحال اس بات سے وہ کیا ہے. بہت سارے لوگ نا آخر میں یہ بات کہتے ہیں جی اس کا جی فزیکلی تو آپ لین دین کر سکتے ہیں، یہ تو آن لائن جو ہے نا یہ اس میں ہاتھ میں نہیں آتا، لہٰذا آپ وہ نہیں ہے. بھائی دنیا بدل گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ زبان کلامی چل رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر نکاح بھی زبان کلامی ہی ہوتا ہے. یہ کاغذ خانہ پوری، یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لیگل ریکوائرمنٹ ہے، شرعی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. شرعی ریکوائرمنٹ صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، اقرار کا نام ہے. اس کو کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے. اس کے نتیجے میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. نان و نفقہ بھی ہم پورا کرتے ہیں بیوی کا. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا فزیکل وجود کہاں ہے. ہر چیز ہم خرید کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا تو وجود ہوتا ہے. نکاح کا کیا وجود ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو میں ایک مثال کے طور میں نے سمجھایا. تو بات یہ ہے نا کہ اس کے بارے میں بہرحال جو ہے نا جو علماء سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ٹوکن کے اوپر بھی کام ہوتے ہیں، وہ جائز ہے. اس طرح تو پھر جو ہے نا شریعت نے رستہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، شریعت نے مشکلات نہیں پیدا کی. آج کے دور کے اندر 50% سے زیادہ کام آن لائن یا اسی طرح ٹوکن کے اوپر ہی ہوتے ہیں. پراپرٹی ہے، شو روم ہے، دیگر چیزیں، ہزاروں چیزیں، ساری چیزیں نقد سودے میں نہیں ہو رہی. تو ان کے اندر انہوں نے گنجائش دی ہے کہ یہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. ہاں اس کا کہیں نہ کہیں وجود تو ہونا اس چیز کا. اصل چیز بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وجود تو ہے. گولڈ کا وجود تو ہے نا، موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے زمین سے پیدا ہو رہی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی دھات ہے، کوئی بھی منرل ہے، کسی چیز میں کرنسی ہے، اس کا وجود تو ہے نا. پیپر کرنسی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، اس کا وجود تو ہے نا. جس چیز کا وجود نہیں ہے نا تو وہ غلط ہے. جیسے کرپٹو کی میں نے مثال دی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک فرضی کہانی ہے. تو اسی طرح پیٹنٹ رائٹ والی چیزیں جو ہوتی ہیں، کتابوں کا، چیزوں کا وجود ہوتا ہے. فیس بک، ٹویٹر کے بھی جو ہے نا، یوٹیوب کے بھی شیئرز بک رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پیٹنٹ اس کے اندر کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ فحش مواد زیادہ پھیلاتے ہیں بیسیکلی.
تو اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں، اس لیے آپ ان کے شیئر نہ لیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کھل کے بتا دی، جو میرے پاس علم ہے میں نے آپ کو بتا دی، جو میں جہاں تک پیچیدگیوں میں گیا ہوں میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف گولڈ کی حد تک رہا ہوں، اور گولڈ بھی اسپاٹ میں، فیوچر میں نہیں۔ پاکستان میں نے بروکر کے ساتھ کیوں نہیں اکاؤنٹ بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پہ اسپاٹ نہیں دیتے کوئی بھی، تو میں صرف گولڈ میں کرتا ہوں، گولڈ بیسک ایسیٹ ہے، تو اللہ کا شکر ہے، تو میں مطمئن ہوں۔ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے یہی 5-6 باتیں میں ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی نہ ماننا چاہے، نہ سننا چاہے، تو آخر میں کہے گا نہیں جی پھر بھی آپ ذرا کسی سے رابطہ کریں، عالم سے پوچھیں، ٹھیک نہیں ہے جی، بے برکتہ کام ہے، یہ ہے وہ، پھر وہ یعنی کہ جو نہ سمجھنا چاہے تو وہی بات کہے گا، جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھ آ جاتی ہیں باتیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا یہ ساری صحیح ہیں۔ میں نے خود دراصل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور ساتھ میں نے دراسات دینیہ کا نا 2 سالہ کورس بھی کیا ہوا ہے۔ تو علماء اکرام، مفتیان اکرام کے ساتھ بیٹھنا، اور وہ ٹرمز جو ہے نا جو شریعت میں زیادہ تر یوز ہوتی ہیں یا ٹریڈنگ میں، تجارت میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں آتا جتنا کہ ایک بہرہ مند بندے کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں اس دن جامعہ بنوریہ کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس میں جو پوائنٹ نوٹ کیا نا، میں نے اس کا پرنٹ نکال کے ہائی لائٹ کیا سارا، وہ دیکھا میں نے، تو اس میں یہی تھا کہ جن وجوہات کی بنا پر وہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں وہ گولڈ میں موجود نہیں ہے، اسپاٹ ٹریڈنگ میں موجود نہیں ہے، اور ان کا جو بڑا پوائنٹ تھا وہ جو ہوتا ہے نا قبضے سے پہلے، تقبل القبض، تو وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میٹلز کے اندر قبضہ شرط نہیں ہے۔ تو ہم جو گولڈ ہے یہ ایک میٹل ہے، اس میں قبضہ شرط ہی نہیں ہے، تو تقبل قبض یا بعد از قبض اس کا ہے ہی نہیں، رولا ہی نہیں پڑتا۔ پھر فیوچر ٹریڈنگ میں ہم لوگ ویسے نہیں جاتے۔ سویپ جو ہے الحمدللہ وہ سویپ فری اکاؤنٹس ہیں، تو میرا جہاں تک خیال ہے الحمدللہ یہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ جو اگر ہم اپنی رائے بھی دیں اور علماء اکرام فتوے کے اوپر بھی اگر ہم جائیں، تو وہ جو ایک عمومی فتویٰ فارکس پہ دیتے ہیں نا، اس میں تو اوبویسلی وہ سویپ کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ وہ ساتھ یہ نہیں لکھتے کہ اگر سویپ نہ ہو تو یہ حلال ہے، یا اس میں اگر مثال طور پہ فیوچر ٹریڈنگ نہ ہو تو یہ حلال ہے، نہیں، وہ صرف آپ بتائیں گے ان وجہ سے حرام ہے، یہاں بات ختم کر دیتے ہیں۔ آگے وہ اس کے حلال کی جو شرائط ہیں وہ نہیں بتاتے، تو اس وجہ سے میں حد سے عوام میں کنفیوژن ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، برکت والا دے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت بھی دے اس میں۔ باقی میرے نزدیک بھی یہی ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہے۔